اطمینان قلب بھی نہیں ہے تو اس کا آپ کے کھانے کے بعد جو اثرات ہیں وہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ گیس پر گوشت پکائیں اور تاثیر ہے، لکڑی سے پکائیں اور تاثیر ہے، گوہے سے آپلوں سے پکائیں اور تاثیر ہے، اس میں لال مرچیں ڈالیں اور تاثیر ہے، نہ ڈالیں اور تاثیر ہے، تو پکانے کے طریقے سے گوشت ہوئی ہے، تاثیر تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر ایک ہانڈی مختلف طریقوں سے پکائی جائے تو تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور کی نسبت اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف کی جائے تو تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ تمہاری صحت کے لیے مفید ہی نہیں ہے جانور، کیونکہ اس نے پر اللہ کے نام کے بغیر غیر اللہ کے نام سے منسوب کر کے ذبح کیا گیا۔ یہ ہے جس کی حقیقت آگے کہا جی مائیں تم پر حرام ہے، یعنی نکاح حرام ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے یہ ایجادات ہیں۔ جب مائیں حرام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں یا نہیں؟ قرآن کے نزدیک مائیں ہیں نا، قرآنی مائیں یا روحانی مائیں۔ تو جب عام ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ان سے بھی تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی حضور کی بیوی نے حضور کی رحلت کے بعد کسی سے نکاح نہیں کیا، یہ خصوصیت ہے پیغمبر کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام ماں کو گالی دی جائے تو برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ حلالی معلوم نہیں ہوتا جو اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ اسی طرح جو بچہ اپنی ماں کو گالی دے وہ حرامی کہلاتا ہے۔ تو قرآن نے جس کو ماں قرار دیا ہے حضور کی ازواج میں سے، ان کو جو گالی دے میرے نزدیک وہ حلالی نہیں ہے، یقیناً وہ حرامی ہے۔ حلالی کبھی گالی نہیں دے سکتا۔ حلالی ماں کی فرما برداری تو کرتا ہے، اطاعت گزاری تو کرتا ہے۔ گالی گلوچ دینا یہ تو جاہلانہ طریقہ ہے، اور گالی تو اللہ کے نبی نے منع کی ہے کہ حلال جانور کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جانور تک کی پابندی ہے، حلال جانور کو بھی گالی نہ دی جائے۔ اتنی ممانعت ہے۔ جب جانور کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے تو اسلام کی مقتدر ہستیوں کو گالی دینے کی، سب و شتم کرنے کی اجازت کس اسلام نے دی؟ مائیں، بناتکم بیٹیاں، اخواتکم بہنیں، عماتکم پھپھیاں، خالاتکم بھتیجیاں، بنات الاخ بھانجیاں، یہ سب کے سب یعنی بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی، یہ سب کے سب حرام ہیں، یہ نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حتیٰ کہ رضائی جو ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ رضائی سے مراد یہ ہے کہ ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا یا اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا، وہ رضائی بن گیا، اس کا بیٹا بن گیا۔ اب وہ رضائی دوسری بہن سے، یعنی کہ وہ جو حقیقی بیٹی تھی اس عورت کی جس نے دودھ پلایا، اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے اوپر بھی نکاح نہیں ہو سکتا، نیچے بھی نہیں۔ اوپر سے مراد یہ ہے یعنی جس کا اس نے دودھ پیا ہے اس کی ماں، پھر اس کی ماں، یا وہ جو باپ بنا اس کا رضائی اس کی جناب بہن، یا اس کی ماں، پھر اس کی ماں کی ماں، یہ سارے سلسلے اسلام میں حرام ہیں، ان کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب پردے کا حکم آیا رضائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں میرے رضائی بھائی تشریف لے آئے، چچا، انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں نے روک دیا، اور میں نے کہا آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تا وقت کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے آئے تو پوچھا کہ میرے مجازی خدا، میرے خامد
اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اس طریقے سے میرے چچا آئے تھے رضائی سے، تو میں نے اجازت نہیں دی، پردے کا حکم آ چکا ہے تو میں انہیں آنے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ تو سیدہ نے عرض کیا کہ میں نے دودھ عورت کا پیا ہے، مرد کا تو نہیں، لہذا وہ تو حرام ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی رضائی کا رشتہ بھی ویسے ہے جیسے نسبی کا ہے، جیسے عام چاچا آیا جائے گا پردے کے حکم میں، یعنی وہ آ سکتا ہے گھر میں، اسی طریقے سے رضائی چچا جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ دودھ کی مقدار کتنی ہو؟ دودھ کا ایک قطرہ بھی اگر بچے کے حلق میں چلا گیا تو وہ رضائی طور پر رشتہ اس کا ثابت ہو گیا۔ اس طریقے سے اگر عمر کے بعد، یعنی فقہا نے عمر لکھی ہے دودھ کی 2 سال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 سال لکھی ہے، 2.5 سال۔ تو اس کے بعد اگر کسی نے دودھ پیا تو پھر وہ رضائی رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ دودھ پینے کی عمر کے بعد وہ رضائی رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب رشتہ اور ناتا طے ہونے لگے اور 1 یا 2 عورتوں نے کہا کہ یہ تمہارا رضائی بھائی بنتا ہے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا تھا یا اس خاتون لڑکی کو دودھ پلایا تھا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ رشتہ نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کا مطلب ہی ہے، یعنی یہ تو لفظ قرآن کا ہے، آپ اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ ان سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے، یعنی ساس سے بھی نکاح حرام ہے۔ یوں سمجھ لو، بیوی کی ماں ساس بنی، ساس کی پھر ماں، پھر اس کی ماں، ان سے نکاح حرام ہے۔ اسی طریقے سے ساس کی بجائے آپ نیچے آئے باپ کی ماں، پھر دادی پردادی، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ پھر پوتی سے، پڑپوتی سے، ان سے بھی نکاح جو ہے یہ حرام ہے۔ آگے فرمایا کہ صرف پوتوں کی بات نہیں، پوتوں کی جو بیوی ہے ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ جس طرح بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، بہو بن گئی، اب آگے پوتا ہو گیا، اس کی جو بیوی ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ رضائی بیٹا ہے، اس کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے۔ البتہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے لے پالک، اس کے لیے قرآن نے یہ کہا کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ مختلف ہے۔ اگر منہ بولے بیٹے نے کسی وقت طلاق دے دی تو اس کی جو بیوی ہوگی اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ایک حوالہ دیکھ لیجیے جی، سورہ الاحزاب آیت نمبر 37، صفحہ نمبر ہے جی 554، 54 نہیں 44۔ اس آیت نمبر 37 میں یہ بات موجود ہے، آخری حصہ دیکھیے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یہ فرمایا کہ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جو وہ ان سے اپنے حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے تھا۔ اس وقت میں یہ نکاح کو عرب کے رسم میں، اور بلکہ یونانی بھی اس کو غلط سمجھتے تھے، اللہ نے اس رسم کو توڑا کہ لے پالک جو بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر وہ چھوڑ دے تو نکاح کی اجازت ہے۔ اور وہ یہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے باقاعدہ قرآن میں،
پورا نام تھا ان کا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بیوی تھی، انہوں نے طلاق دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کیا تھا. زینب بنت جحش اس خاتون کا نام تھا غالباً، تو یہ تھی. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، یار لوگوں نے باتیں بنائی تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت اتاری، اور اس آیت میں یہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا باقاعدہ نام ہے. باقی پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے. اشارے ہیں، کنائے ہیں، رفاقت اور صاحبیت کا ذکر موجود ہے. ایک بات اور جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ دو رشتے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان دو رشتوں میں یہ ہے کہ دو بہنیں ایک مرد کی بیویاں نہیں بن سکتی، دو بہنیں. اسی طریقے سے پھپھی بھی اور بھتیجی بھی بیک وقت ایک مرد کی نکاح میں نہیں آ سکتے. یہ کچھ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے، اور وہ علاوہ یہ ہے کہ انہی سے جو آگے رشتے پھوٹتے ہیں ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک بڑی بہن اگر فوت ہو گئی نکاح میں ہے، پھر چھوٹی بہن فوتیدگی کے بعد آ سکتی ہے، لیکن بیک وقت نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو قرآن پاک سمجھنے، سمجھانے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے زندگی عطا کی تو انشاءاللہ العزیز آئندہ 5واں پارہ اس کا آغاز کریں گے، شروع کریں گے. یہ میں نے سلسلہ 4 جنوری 2004 سے شروع کیا تھا، تو 6 سال وہ ہو گئے اور 10واں مہینہ یہ جا رہا ہے. تو 6 سال 10 مہینے میں ہم 4 پارے ختم کر چکے ہیں، اور بہت سا وہ میٹیریل، وہ مواد، وہ محنت ہوا میں تحلیل ہو چکی جو ہم نے محفوظ نہیں کی. ورنہ اگر یہ چیزیں محفوظ ہو جاتی تو آئندہ آنے والے لوگوں کے کام آتی. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. بفضل تعالی اللہ کا قرآن جو ہم نے طے کیا ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے، بفضل تعالی ہر اتوار کو پابندی سے ہوا کرے گا جب تک کہ اللہ نے یہ زندگی بخشی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے عمل پیرا